بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کو کہا جاتا ہے۔ اس چھوٹی سی آیت مبارکہ کو رمضان المبارک میں چلتے پھرتے صبح و شام جس وقت بھی وقت میسر ہو، اس کو پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں جو ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، رمضان المبارک میں آیت الکرسی پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ جس کا احاطہ انسانی قلم نہیں کر سکتا۔ آپ کو رمضان المبارک میں آیت الکرسی کے چند فوائد بتائے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ انڈیا میں ایک آیت الکرسی پڑھنے کا ایسا معجزہ بھی بتا دیتے ہیں جس کو سن کر ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رمضان المبارک میں 10 مرتبہ اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد اسے تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ 40 سال کی عبادت کا ثواب، 40 بلند درجے اور 40 حوریں عطا کرے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ، اگر افطاری سے پہلے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں۔ 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرتا ہے جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اور اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظریں کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ جس کو پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ سلامتی سے پہنچنے کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبر پر رحمت نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1001 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ اس آیت الکرسی کو پڑھ کر گھر میں یا دکان میں یا اپنے قیمتی سامان میں یا گھریلو سامان میں کاروباری سامان ہر قسم کے حلال مال پر پھونکنے سے اس مال کی حفاظت ہو جاتی ہے اور وہ چوری سے بچ جاتا ہے، اور ان میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا۔ جو شخص 21 بار آیت الکرسی کو اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ رمضان میں نماز عصر کے بعد پڑھ لے گا، دشمنوں کی اذیت سے بچ جائے گا اور برادر والوں کے طعنوں سے محفوظ رہے گا، اور اس کی عزت بحال رہے گی اور رزق میں ترقی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں رہے گا انشاءاللہ۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، اب آیت الکرسی کے پڑھنے پر حیران کر دینے والے معجزات سن لیں جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہندوستان کی عظیم دینی درسگاہ مظاہر العلوم سہارنپور کا خزانچی اپنی شب بیتی سنا رہا تھا کہ حضرت، رات میں نے تجوری والے کمرے کو تالا لگایا، آیت الکرسی پڑھی اور سو گیا۔ رات گئے کسی کھٹکھٹ کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ چور اس کمرے کا تالا توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوری توانائی لگانے کے باوجود تالا ان سے ٹوٹ نہیں رہا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی، اے چورو، میں نے اللہ کے فضل سے آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا ہے، تم اپنی کوشش کر ڈالو، صبح تلک بھی تالا توڑ سکو تو مان جاؤں تمہیں۔ خزانچی یہ کہہ کر آرام اور اطمینان سے سویا رہا۔ چور خاصے ڈھیٹ واقع ہوئے تھے، ساری رات وہ اس تالے کو توڑنے کی کوشش میں لگے رہے۔ آیت الکرسی نے اپنا اثر خوب دکھایا اور وہ صبح نامراد لوٹتے نظر آئے۔ واقعہ سن کر ولی کامل مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے فرمایا، باقی اگر کوئی شخص اس یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے تو اس کی حفاظت میں ذرہ برابر شبہ نہیں۔ ایک دوسرا واقعہ بھی سن لیں۔ چند سال قبل سندھ کے علاقے گھوڑکی کے قریب ریل گاڑی کا بہت ہولناک حادثہ پیش آیا۔ پاکستان کی تاریخ میں اس جیسا تباہ کن واقعہ پہلے نہ دیکھا گیا تھا۔ ایک ڈبے کے تمام سواروں کا قیمہ بن گیا۔ ایک آدمی بچ گیا جو بے ہوش تھا۔ ہسپتال پہنچنے پر جب اسے ہوش آیا تو بہت حیران نظر آیا۔ اس نے کہا، میں تو ریل کی برتھ پر سویا ہوا تھا، یہاں کیسے پہنچ گیا ہوں؟ اسے بتایا گیا کہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی اور وہ محض اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے بچ گیا ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ جب ہم زخمیوں کو جمع کر رہے تھے تو تم اپنی برتھ کے ہمراہ ایک درخت پر ہمیں نظر آئے اور بے ہوش تھے۔ تمہارے بچنے کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ حادثے کی وجہ سے گاڑی کی چھت پھٹ گئی، جھٹکا لگنے سے برتھ اپنی جگہ سے اکھڑ گئی اور اڑ کر درخت پر جا اٹکی۔ انہی جھٹکوں کی وجہ سے تم نیند ہی نیند میں بے ہوش بھی ہو گئے۔ اس وقت تمہیں ہوش آیا اور تم بالکل صحیح سلامت ہو، مگر بتاؤ قیامت کی اس گھڑی میں تم موت کے چنگل سے کیسے محفوظ رہے؟ تمہارا کوئی عمل یا کوئی دعا؟ اس نے کہا، یہ جو کچھ تم بتا رہے ہو مجھے اس کا ذرا احساس نہیں ہوا۔
میں ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے سوتا ہوں۔ رات بھر حسب معمول جب سونے کا ارادہ کیا تو آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے سویا تھا، اور اس وقت آپ کے سامنے ہوں۔ لوگوں نے تصدیق کی اور کہا بجا کہتے ہو، یہ اسی آیت الکرسی کی برکت ہے کہ پورے ڈبے میں سوائے آپ کے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اب ایک اور حیران کن واقعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ سرکاری غلہ آیا، وہ شہر مدینہ سے باہر ہی رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت اور چوکیداری کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یہ ذمہ داری انہوں نے کئی دن تک ادا کی۔ اسی دوران ان کے ساتھ عجیب قصہ پیش آیا۔ فرماتے ہیں جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو میں نے دیکھا کہ غلے کی طرف ایک شخص بیٹھا ہوا اپنے کپڑے میں غلہ بھر رہا ہے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں صبح تمہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ شخص منت سماجت کرنے لگا اور کہا اے ابو ہریرہ، میں بہت غریب آدمی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آج تم معاف کر دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ، رات کو جو شخص تمہارے پاس آیا تھا تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جھوٹا ہے اور وہ آج رات دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ وہ آج رات دوبارہ آئے گا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ اگلی رات کو میں پھر غلے کی چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا۔ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد دیکھا تو وہ شخص آج پھر اپنے کپڑے میں غلہ بھر رہا تھا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے پچھلی رات والا قصہ پھر دہرایا۔ میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب پورا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ اگلی رات حضرت ابو ہریرہ پھر غلے کے پاس چوکیداری کے لیے بیٹھے اور وہ شخص اس رات بھی آیا۔ حسب معمول جب اس نے معافی تلافی کا قصہ شروع کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا چھوٹنا مشکل ہے تو اس نے کہا اے ابو ہریرہ، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم اس ترکیب پر عمل کرو گے تو پھر میں کبھی نہیں آؤں گا، لیکن یہ ترکیب جب بتاؤں گا جب تم یہ وعدہ کرو کہ مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وعدہ کر لیا اور پوچھا کہ وہ کیا ترکیب ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرو اور پھر آرام سے سو جایا کرو، پھر تمہیں چوکیداری کرنے کی بھی ضرورت نہیں، پھر میری مجال نہیں کہ میں وہاں آ جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ، رات کو آنے والے شخص کا کیا قصہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور جیسا آپ نے فرمایا تھا وہ آئے گا، وہ آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ بھی لیا تھا، لیکن آج رات وہ ایک ترکیب بتا کر گیا ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس نے کیا ترکیب بتائی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اس نے یہ ترکیب بتائی ہے کہ جب تم آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرو گے تو پھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا اور حقیقت میں تو وہ جھوٹا ہے لیکن سچی بات کہہ گیا، یعنی اپنا راستہ بند کرنے کا صحیح طریقہ وہ خود ہی بتا گیا۔ واقعی یہی بات ہے کہ جس چیز پر آیت الکرسی پڑھ دی جائے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے اور شیطان کا عمل دخل اس پر نہیں رہتا۔ بلا شبہ قرآن پاک کی یہ ایک آیت ہمارے جملہ مسائل کے حل کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ دینی، دنیاوی، مالی، جانی، عزت و آبرو، کاروبار اور اولاد وغیرہ کسی بھی مسئلے سے متعلق اگر آداب کا خیال کر کے اسے پڑھا جائے تو اس کے فوائد اور ثمرات ہمیں ضرور حاصل ہوں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔